اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہے، سورہ انفال کی 9واں پارہ ہے۔ کافروں سے کہہ دیجئے اگر تم فیصلہ مانگتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ پہلے کی طرح کرو گے تو ہم بھی پھر اسی طرح کریں گے، تمہیں سزا دیں گے، یعنی جیسا تم کرو گے ویسا ہم بھی کریں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ زیادہ ہی ہو وہ تمہیں ہرگز کچھ فائدہ نہ دے گی، یعنی نہیں دے گی، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ فتح کے معنی جو ہے کامیابی بھی ہے، اس کے علاوہ کھولنا بھی ہے، جیسے دروازہ کھولنا، اس کے علاوہ اس کا معنی فیصلہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور تستفتحو طلب کرنا، ٹھیک ہے، فتح طلب کرنا یا فیصلہ طلب کرنا، لیکن یہاں جو ہے فیصلے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، فیصلہ تم مانگتے تھے نا تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ ایک یہاں پر صیغہ ہے، دونوں ایک ہی ہیں، بس فرق کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں ان کے طلب کا ذکر ہے اور یہاں ان کا فیصلہ سامنے آ گیا، یہ بیان ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ لوگ کفار مکہ اور ابو جہل اور اس کے علاوہ رؤسائے قریش جو ہے جب یہ مکے سے نکلنے لگے تو نکلتے وقت ان لوگوں نے دعا کی تھی، اے اللہ ہم میں سے جو آپ کے زیادہ نافرمان اور قطع رحم کرنے والے ہیں تو آپ جو ہے قطع رحم کہتے ہیں، یعنی قطع رحمی رشتوں کو کاٹنے والے، ٹھیک ہے، قطع کا معنی کاٹنا ہوتا ہے، رشتوں کو کاٹنے والے، تو جو لوگ قطع رحمی کرنے والے تو اپنے خیال میں وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ قطع رحمی کر رہے ہیں، رشتوں کو کاٹ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ جب یعنی جنگ ہو تو ان کو ہلاک کر دیں، ان کو برباد اور تباہ کر دیں۔ اسی طریقے سے ابو جہل کی ایک اور بھی ایسے ہی یعنی دعا کہیں یا بد دعا کہیں، ایک اور بھی ہے اس کی، قرآن میں ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن اور حدیث پڑھ کر ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے مالک کے نافرمان ہوتے ہیں ان کی عقلیں بھی کام نہیں کرتی، وہ دعائیں بھی بالکل بدعقلوں والی کرتے ہیں، ان کی دعائیں بھی عقلوں والی نہیں ہوتی کہ عقل والوں کی طرح باشعور انداز میں سمجھداری والی دعا کریں، بلکہ جبکہ مومن اس کے بالکل الٹ ہوتے ہیں۔ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ بڑی زبردست دعائیں کرتے ہیں، ان کی عقلیں بہت کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کشادہ کی ہوتی ہیں، بڑی یعنی فہم و فراست کے ساتھ وہ دعا کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان لوگوں نے دعا کی، خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ پکڑ کے دعا کی کہ بس جو اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے نافرمان ہیں ان کو آپ جو ہے ہلاک کر دیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس کے بدلے میں وہ دعا یہ کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ ہم کو صحیح کر دیں، ٹھیک ہے، یہ دعا زیادہ بہترین تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم کو حق کا راستہ دکھا دیں، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیں، اور جو سیدھا راستہ ہے اس پر چلنا ہمارے لیے، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان کر دیں، لیکن نہیں، اس کے الٹ دعا کی کہ آپ اس پہ پتھر بھیج دیں، اس کو آپ ہلاک کر دیں، اس کو تباہ کر دیں۔ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، یہ کیسی یعنی بدعقلی کی دعا ہے کہ ایک لمحے کے لیے انسان سے یہی سوچ لے کہ اگر میں غلط ہوا تو ہو سکتا ہے میری عقلیں کام نہ کر رہی ہوں، میں نے حق کو نہ سمجھا ہو۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا کہ تم فتح مانگ رہے تھے، تم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر رہے تھے، تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، تو اس لیے اگر تمہارے لیے بہتر تو یہی ہے جو لوگ بچ گئے ہو کہ اب کفر سے باز آ جاؤ، ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہی بہت زیادہ بہترین بات ہوگی۔ اور یہاں جو الفتح ہے تو اس سے آپ قرآن مجید میں جو مکی صورتیں ہیں اس کو بھی آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا معنی کہ متى هذا الفتح، کہ کب فیصلہ ہوگا، فیصلے کا وقت کب ہوگا، فیصلہ کس دن ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا کہ آ گیا فیصلہ، یہ جو تم فیصلہ جو ہے کب ہوگا کہ رٹ لگائی ہوئی ہے تم نے نا کہ فیصلہ کب ہوگا، تو یہ اب تمہارے سامنے فیصلہ آ گیا ہے، اب دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔ عادہ یعودو سے کیا ہے یہ تعودو، ٹھیک ہے، یعنی اگر تمہارا جو عمل ہے اگر تم ریپیٹ کرو گے جیسا تم نے پہلے کیا، اگر پھر اسی طرح کرو گے تو کیا کریں گے، ہم بھی پھر اسی طرح کریں گے تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی اگر تم پھر مسلمانوں کو ستاؤ گے، ان کو اذیت دو گے، ان کا پیچھا کرو گے، ٹھیک ہے، مخالفت کرو گے، ان کے دین اور ان کے مشن کے خلاف مہم چلاؤ گے اور ان سے جنگ کرو گے، تو پھر ہم تمہارے ساتھ یہی سلوک کریں گے جو ابھی ہوا ہے، اگرچہ تمہاری جماعت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، بہت بڑی تعداد لے آؤ، بہت بڑی فوج لے آؤ، لیکن ہوگا وہی نتیجہ جو ابھی تمہیں
भुगतना पड़ा है वही फिर तुम दोबारा भुगतोगे। पहले भी तुम बहुत फन्ने खान बन रहे थे लेकिन कुछ काम नहीं आया। पहले भी तुमने बड़ी साजिशें की लेकिन अल्लाह ने किसी भी तुम्हारी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। ठीक है, तो तुमने बहुत अच्छा मंसूबा बनाया था कि अपने तिजारती काफिले को बचा कर ले जाओगे और मुसलमानों का जोर तोड़ दोगे। उनका मंसूबा खाक में मिला दिया गया। ठीक है, जो कुछ तुमने मंसूबे बनाए थे, प्लान्स किए थे, सारे प्लान अल्लाह ताला ने तुम्हारे जो है क्या कर दिए, बिल्कुल चकना चूर कर दिए। अब लो भुगतो। और सब कुछ हुआ क्यों है, ये तुम्हारे ही हाथों की कमाई थी। ठीक है, और तुम्हारे देखो 70 जो है मारे भी गए और उसके अलावा 70 तुम्हारे कैदी भी बन गए और तुमको भारी जानी और माली नुकसान उठाना भी पड़ा है और शिकस्त तुम्हारी मुकद्दर बन गई है। अब जो है काटो तो खून नहीं, वो तुम्हारा हाल है, जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली जो है तुम्हारी मिसाल है। तंतहु, ये उर्दू में भी आप बोलते हैं इंतहा। इंतहा क्या होती है, किसी चीज की इंतहा होती है ना, बस। ठीक है, रुक जाओ, एनफ। ठीक है, तो ये बात है इंतहा की। तंतहु, तुम इंतहा करो यानी, ठीक है, बस कर दो, बाज आ जाओ। ठीक है, समझने की कोशिश करो, नहीं समझोगे नुकसान उठाओगे जैसे पहले तुमने नुकसान उठाया है। ठीक है, यहाँ पर एक तरह से आप देखें तो अल्लाह ताला ने काफिरों की दुआ का भी जिक्र किया है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने काफिरों से यानी रोए सुखन उधर ही है, उनसे मुखातिब होकर फरमाया है क्योंकि वो जबान समझते थे, अहले जुबान थे ना, उनको इस पर अबूर हासिल था, इस लैंग्वेज पर उनको अबूर हासिल था। इन तस्तफ्तिहू, यहाँ फरमाया वइन तंतहू। ठीक है, इंतहा कर लो, यानी अगर तुम अल्लाह ताला से मदद तलब करते और उसी से फैसला करवाना चाहते हो और चाहते हो कि वो तुम्हारे मोमिन दुश्मनों के दरमियान फैसला फरमा दे, तो तुम्हारे पास वो चीज आ पहुंची है जिसका तुमने सवाल किया है, जिसका तुमने सवाल किया है। कभी कभी इंसान अपनी ही हलाकत और बर्बादी की दुआ कर रहा होता है, उसको पता भी नहीं होता है कि मैं मांग क्या रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें दुआ मांगने की भी हमें यानी तमीज़ अता कर दें, इसका भी शऊर अता कर दें कि हम दुआ कैसे मांगें। बहुत से लोगों को दुआ मांगने की भी तमीज़ नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल व फ़हम से नवाजें। ये अल्लाह ताला जिसको अक्ल व फ़हम और इल्म व हिकमत व दानाई अता करते हैं उसके साथ अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा एहसान फरमाते हैं। तो आप अगर गौर करें इन आयात पर तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी बर्बादी का दरवाज़ा खुद ही अपने हाथों खोला। ठीक है, और बस आप क्या कहेंगे कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, फिर भी उनको जाहिर है कोई शर्मिंदगी भी नहीं हुई। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको बताया कि ये सब कुछ तुम्हारे अपने हाथों को किया हुआ है, तो जो कुछ तुमने चाहा था वो तुमको मिल गया। तुमने खुद ही तो कहा था कि जो हक पर है तो उसको जो है अल्लाह ताला फतह दे दे, बस अल्लाह ताला ने वो फैसला कर दिया। तुम्हें समझ आए या ना आए, लेकिन तुमको मिला है, तुम्हारे मुंह मांगा, तुमने जो चाहा है तुमको वो मिला है। तुमने ये तो कहा ही नहीं ना कि अगर तुम गलत हो तुमको सही कर दिया जाए। ठीक है, तुम अगर गुमराह हो तो तुमको राह रास्त पर चला दिया जाए। तुमने तो ये मांगा ही नहीं, तुमने तो जो गलत है उसको हलाक कर दिया जाए मांगा था, तो गलत तो तुम खुद ही थे। तो तुम्हारे ऐने ख्वाहिश, ऐने तमन्ना और ऐने दुआ के मुताबिक फैसला हुआ है। जो तुमने मांगा था पूरा उसी तरीके से तुम्हारे साथ मामला हुआ है और तुमने जो कहा उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को फतह और मदद और नुसरत अता फरमा दी। उन्हीं के मकूले, उन्हीं के कौल व अक़वाल को बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने फिर उनको खिताब करके फरमाया कि देखो अभी मौका है, अभी वक्त है। जो चले गए सो चले गए, जो हलाक हो गए वो हो गए, लेकिन अभी जो जिंदा है उनके लिए मौका है। अगर तुम बाज आ जाओ अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब करने, झुठलाने से, इनकार करने से, तो क्या है ये, फ़हुवा खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन है, बेस्ट है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा यही है, तुम बाज आ जाओ तो वो तुम्हारे हक में बेहतर है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक है, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अगर तुम ऐसा कर लो तो बहुत अच्छा है, वरना तो फिर आपको पता है कि फिर नतीजा क्या होगा। अगर दुनिया में बच भी गए, इनकेस बहुत सी सूरतों में लोग बच भी जाते हैं, बहुत से जालिम दुनिया में हलाक नहीं किए जाते, बल्कि अल्लाह ताला उनको भरपूर मौका देते हैं, 100 साल जीते हैं और बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं। कि देखने वाले कभी कभी क्या होता है, धोखे में आ जाते हैं, धोखा खा जाते हैं, रश करते हैं कि यार उसकी भी क्या जिंदगी है। बल्कि कभी कभी शुबा पड़ जाता है कि यार शायद वही सही है, क्या सेहत भी अच्छी है, औलाद भी है, फर्माबरदार औलाद भी है, और फिर ये कि माल भी है, घर भी है, सुकून भी है, सभी कुछ जिंदगी में है उसके, तो यार ये क्या है। कभी इंसान धोखा खा जाता है, तो कभी अल्लाह ताला मोहलत दे भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके लिए बेहतर नहीं है। बेहतर क्या है, बेहतर है कि अपने मालिक को पहचान कर मालिक को मान लो,
اس کے حکم کے سامنے اپنا سر رکھ دو، تسلیم خم کر دو، تو تمہارے حق میں بہتر تو یہی ہے، فہو خیر لکم، ٹھیک ہے؟ اپنے گناہوں سے، ظلم سے، زیادتی سے، کفر سے، شرک سے باز آ جاؤ، اور یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، کفار کو یہ بتا دینے کے بعد کہ دیکھو تم نے جو مانگا تھا وہ تمہیں مل گیا، تم نے مانگا تھا کہ جو حق پر ہے اس کو غلبہ ہو، تمہاری جو دعائیں تھیں، جو تم نے دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی، جو حق پر تھا وہ غالب ہوا، جو باطل سے چمٹے ہوئے تھے وہ مغلوب ہوئے، اب باز آ جاؤ، اب باز آ جاؤ، تمہارے معیار کے مطابق حق واضح ہو گیا، اب تو کسی قسم کی غلط فہمی نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ غلط فہمی دور ہو گئی آپ کی، اور ہو جانی چاہیے، اگر تھوڑی بہت بھی عقل ہے تو اب آپ کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر پھر بھی تم نے حق کو قبول نہ کیا، اس کے باوجود بھی تم نافرمانی سے چمٹے رہے اور حق کی مخالفت سے باز نہ آئے، حق کی مخالفت کرتے ہی رہے، تو یاد رکھو تمہیں آئندہ بھی ایسی ہی شرمناک تمہیں شکست ہوگی، ایسی شرمندگی ہوگی، ایسے ہی تمہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی شکست سے دوچار ہونا پڑے گا، سمجھ لو، اگر سمجھ لو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، نہیں سمجھو گے تو پھر وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ بتا رہے ہیں، اگر تم اب بھی اس کے باوجود بھی کفر و دلالت کا مظاہرہ کرو گے، ٹھیک ہے، تم ابھی بھی گمراہی سے چمٹے رہو گے، تو ہم بھی دوبارہ تم سے اسی طرح کا سلوک کریں گے جیسے تمہارے ساتھ ابھی کیا ہے نا، وہی سلوک تمہارے ساتھ ریپیٹ ہوگا، اگرچہ تمہاری جماعت کتنی ہی زیادہ ہو، کتنی ہی بڑی ہو، کتنی ہی کثیر ہو، ٹھیک ہے، تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، نہ دے سکتی ہے، تم جس قدر جماعتوں کو جمع کر سکتے ہو کر لو، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کس کے ساتھ ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کی جماعت کے ساتھ ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ وَلَن تُغْنِيَ، تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، تم کو بے نیاز نہیں کرے گی، ٹھیک ہے؟ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، کچھ بھی نہیں فائدہ دے گی، فِئَتُكُمْ، تمہاری جماعت، کچھ بھی، ٹھیک ہے، چاہے کتنی کثیر کیوں نہ ہو، جان لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہے، مع المؤمنین، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو اے کافرو، سمجھنے کی کوشش کرو، تم اللہ کی مدد سے محروم ہو، تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو، اور مسلمان اللہ کی رحمت، اس کے نعمت سے مشرف ہیں، تو پھر خود ہی سوچو، کیا تمہاری کامیابی کا کوئی امکان ہے؟ سوچو، چلو مان لیا تم بڑے نڈر ہو، بہت بہادر ہو، اور تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن خود ہی بتاؤ، کیا تم اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ٹکر لے سکتے ہو؟ سوچو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، کیا تم اللہ تعالیٰ سے ٹکراؤ کر سکتے ہو؟ ٹکر لے سکتے ہو؟ سوچ لو، مقابلہ کر سکتے ہو اللہ سے؟ اللہ کی فوج سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ ہے تمہارے اندر اتنی سکت؟ لازمی بات ہے، جواب کیا ہوگا؟ نفی میں ہوگا۔ اور یہ بات تو آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں بیان کر دی، اس سے پہلی والی آیت جو ہے یہ 19 ہے، 18 میں اللہ نے کیا بیان کیا؟ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اور بے شک اللہ کافروں کی چال کمزور کرنے والے ہیں، کافروں کی چالیں تو ویسے الٹ پلٹ جاتی ہیں۔ اب وہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی آزماتے ہیں، ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، تو اب ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا مقرر، وقت کے مطابق ہر کام ہو رہا ہوتا ہے، اور مسلمان ہوں یا ہم جیسے لوگ ہوں تو جلد بازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جلدی سے گھبرا جاتے ہیں، جلدی سے پریشان ہو جاتے ہیں، جلدی سے اپنے دشمن کو مار دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے معاملات نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور ہر کام وقت کے مطابق وہ ہمارے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم بسا اوقات، بلکہ اکثر اوقات ہم سمجھتے نہیں ہیں، تو چونکہ ظاہر انسان ہے، اور اللہ نے فرمایا نا کہ ہے بھی جلد باز، عجولہ ہے، عجلت پسند ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے دشمن کو جلدی مار دینا چاہتا ہے، اپنی خواہش کو جلدی پورا کر لینا چاہتا ہے، اپنے ہدف کو جلدی حاصل کر لینا چاہتا ہے، یہ انسانوں کی نیچر میں ہے یہ چیز، بس جلدی سے جو بھی ہمارا ہدف ہے اس کو ہم کیا کریں؟ حاصل کر لیں، اچیو کر لیں۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ اٹل ہے، یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں سچ ہی کہتا ہوں، اور اللہ کے دربار میں بات بھی بدلتی نہیں ہے، تو اللہ نے فرما دیا کہ کافروں کو جتنی بھی یعنی چالیں ہیں، جتنے بھی مکر و فریب ہیں، بہت کمزور سے ہیں،
ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک باریک سے ڈوری کی طرح ہے یا مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، ایک لمحے میں ٹوٹ جاتے ہیں، ایک لمحے میں ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کب، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا کب ہوتا ہے؟ جب مومنوں کو اچھی طرح آزما لیا جاتا ہے، پھر ہوتا ہے یہ فیصلہ، کیونکہ مومن کا آزمانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اٹل فیصلہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف نظر کریں، جب بھی آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر وقت ہر ہمیشہ تحمل کا حکم دیا گیا، صبر و تحمل، صبر و تحمل، صبر و تحمل، اور شکر کرنا اور عاجزی کرنا اور انکساری کرنا۔ اور جب بھی اللہ نے مومنوں کی صفات بیان کی تو مومنوں کی صفات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی باتیں بیان کی، ان کی صفات بھی یہی ہیں، بلا وجہ فضول گوئی بھی نہیں کرتے، بلا وجہ الجھتے بھی نہیں ہیں، بلا وجہ لڑتے بھی نہیں ہیں، اپنی ذات کے لیے بدلہ بھی نہیں لیتے، معاف بھی کر دیتے ہیں، دیتے بھی ہیں۔ مطلب ان کا سارا کچھ کیا ہوتا ہے؟ صرف اپنے مولا تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے، جو حقیقی مولا ہے، جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہی بات ہم نے یہاں بھی آپ دیکھیں پڑھی تو اندازہ ہوا، کافروں کی دعا کا بھی ذکر ہے، یا کافروں کی بد دعا کا بھی ذکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کو بھی بیان کیا ہے، اور باز رہنے کا ان کو حکم بھی دیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم اپنے اوپر بھی رکھ کر سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم بھی جب دعا کریں تو دعا کس طرح سے کریں۔ ہم یہاں یہ بات بھی، یہ سبق بھی اپنے لے سکتے ہیں۔ ہم بھی جو کچھ بھی غلط کر رہے ہیں اس سے ہم باز رہیں، ٹھیک ہے، باز رہنے کا بھی ہمارے لیے سبق ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر کوئی غلطی، کوئی گناہ کیا ہے تو اسے چمٹ نہ جائیں، ہم بلکہ اپنے مالک کی طرف لوٹ جائیں، اپنی غلطیوں کا اعادہ نہ کریں، دوبارہ اس کو ریپیٹ نہ کریں۔ اور دیکھیے اس بات کا بھی یہاں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی کثرت پر یا اپنی صحت پر یا اپنی دولت پر یا کسی بھی چیز پر، شہرت ہو، عزت ہو، جھوٹی ہی صحیح، نمود و نمائش کے لیے صحیح، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ میں جھوٹی شہرت سے بھی پناہ دیں، کچھ بھی صحیح، لیکن دیکھیں یہ کچھ بھی آپ کے کام نہیں آتے۔ یہاں پر یہ ہمیں سبق بھی ملتا ہے، اپنا سبق آپ ضرور دیکھتے جایا کریں کہ قرآن مجید میں یہاں میرے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے بچوں کے لیے کیا سبق ہے، یہ سبق اپنا ضرور نکالا کریں۔ اور پھر جب اللہ مومنوں کے ساتھ ہیں تو پھر، اور آپ کو پھر جو آپ کا مالک ہی آپ کے ساتھ ہے، تو اگر سارے ساتھ چھوٹ بھی جاتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو اسی لیے تو بدر والوں نے سب کو چھوڑ دیا تھا نا، کیونکہ اللہ کا ساتھ چاہیے تھا ان کو۔ انہوں نے، کسی نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا تھا، کسی نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا تھا، کسی نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا تھا، کسی نے اپنے بہن اور بھائی کو چھوڑ دیا تھا، کسی نے اپنے خالہ ماموں کو چھوڑ دیا تھا، کسی نے اپنے چچا پھوپھی کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے کیوں چھوڑا تھا؟ کیونکہ ان کو چاہیے تھا اپنے مالک کا ساتھ، ان کو اپنے مالک کا ساتھ زیادہ پسند تھا۔ اور ظاہر ہے کہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، اور مومن تو ظاہر عقل والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل و فہم، ہمت و قوت، شعور سے نوازا ہوتا ہے، حکمت و دانائی ان کا زیور ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہوتی ہیں۔ مومن کے ایک کام اور بھی ہے جو پیچھے سبق میں پڑھا تھا ہم نے، کہ دیکھو اللہ نے فرمایا تھا نا، جو تم نے قتل کیا تم نے نہیں کیا، کہ مومن کبھی بھی فخر و غرور میں نہیں رہتا کہ جناب میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں یوں وہ نہیں کرتا۔ مومن کا یہ کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مومن کو جب کوئی نعمت ملتی ہے اپنی نعمت کا شکر تو کرتا ہے، لیکن اس کی نسبت کدھر کرتا ہے؟ اپنے مالک کی طرف کرتا ہے، اپنی کسی طاقت پر، کسی چیز پر وہ اتراتا نہیں ہے، اور شیخی نہیں بگھارتا کہ جناب بس میں یوں ہوں اور میں وہ ہوں، کچھ بھی نہیں۔ سب کو کیا کہتا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ مومن کے تو یہ کلمات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صرف زبان سے نہیں ہوتے بلکہ ان کی ایک پہچان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہم نے سبحان اللہ کہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، سبحان کسے کہتے ہیں وہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر یوں ہی نہیں کہہ دیا، اللہ اکبر اس کو سمجھ کر کہا ہے اس نے کہ میں نے کیا کہا، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ کہا اس نے، یوں نہیں کہہ دیا۔ محمد رسول اللہ کہا، یوں نہیں کہہ دیا ایسی ایک عادت تھی، کہہ دیا جانتے کچھ نہیں کیا ہے یہ، نہیں، سمجھ کر کہا ہے، عقل و شعور کے ساتھ کہا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ مومن بڑی شان والا ہوتا ہے۔ تو پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اپنی نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے، اس میں آپ کو ایک سبق دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بڑا بن کے نہیں رہنا، بڑا نہیں بتانا، چھوٹا بن کے رہنا ہے۔ آپ نے اپنے مالک کے سامنے کیسے رہنا ہے؟ چھوٹا بن کے رہنا ہے۔ اگر آپ جائیں، آپ کو پتا ہوگا، آپ کو ایک سبق یاد دلاؤں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا بنی اسرائیل سے، جب پوچھا تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو آپ تو یہ جان سکتے ہیں نا کہ جب اس سرکل میں جائیں آپ کہ جہاں سارے امتی ہیں، ٹھیک ہے، سارے کون ہیں؟ امتی ہیں۔ ایک اس میں کون ہے؟ نبی ہے، اس نبی کا نام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اب آپ جان سکتے ہیں کہ سارے امتیوں میں جب ایک نبی ہے تو علم کس کا ہوگا؟ سب سے زیادہ نبی کا ہوگا۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے، اگر آپ میں جواب دیتے ہیں مولانا صاحب، بہت بڑے مولانا صاحب، بہت بڑے،
بہت بڑے، کبھی یہ نہیں کہتے بھائی کہ یہ اللہ نے ان کو جو علم دیا ہے، حالانکہ پتہ نہیں بڑے ہیں کہ نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ خیر بہرحال یہ جو ہمیں سنا رہے ہیں، ڈینگے مار رہے ہیں، ادھر کی ادھر کر رہے ہیں، یا قرآن و سنت واقعی سنا رہے ہیں، تو ہم تو یوں کہہ رہے ہوتے ہیں، مولانا صاحب منع بھی نہیں کرتے، بھائی کیوں کہہ رہے ہو ایسا کیوں کہہ رہے ہو ایسے، کہ تمہیں کیا پتا میری زندگی کے بارے میں، میرے علم کے بارے میں تمہیں کیا پتا۔ خیر بہرحال تو آپ غور کریں تو موسیٰ علیہ السلام جو جواب دیا، آپ اور میں ہوتے تو کیا جواب دیتے ہیں؟ ہمارے تو مولانا جو نبی بھی نہیں ہے وہ بھی جواب دیتے ہیں، جناب میں تو سب سے زیادہ جانتا ہوں، کیونکہ لوگ یہی بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے بہت بڑے مولانا ہیں، سب سے بڑے مولانا ہیں، اس علاقے کے تو سب سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ جواب دیا تھا نا، کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا کہ میں نہیں تو کہا تھا آنا، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ چلے جائیں آپ، بخاری شریف میں آپ کو دیگر احادیث میں کیا ملتا ہے کہ ان کو کیا کہا گیا، جائیے آپ آگے جائیے اور سیکھیے۔ تو یہ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنا ہی بڑا ان کا امتحان بھی ہوتا ہے، اور میں تو آپ کتنی ہر وقت شیخیاں بگھار رہے ہوتے ہیں، ہمارے رب کریم کا بھی یہ بھی کرم ہے کہ ہم سے تو درگزر فرما دیتا ہے مالک، لیکن بڑے لوگوں کو بڑے امتحانات لیے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ بڑے بن کر رہنا چاہیں، چھوٹے بن کر رہنے والے اللہ کو پسند ہے، عاجز بندے پسند ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو زمین پر سب سے بڑے تھے، جو واقعی بڑے تھے، انبیاء علیہم السلام، وہ زمین میں سب سے زیادہ عاجزی کے ساتھ تھے، کبھی انہوں نے کرسیاں نہیں لگائیں، زمین پر بیٹھے ہیں، ہمیشہ سب کے ساتھ بیٹھے ہیں، کبھی بھی الگ سے نہیں بیٹھے، کبھی ان کی الگ سے مسندیں نہیں لگتی تھی سوائے خطبہ دینے کے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ، کہ کبھی بھی وہ الگ سے نہیں بیٹھے، وہ بیٹھے ہیں سب کے درمیان، جب سب نے کام کیا تو انہوں نے بھی کیا، کبھی اپنی بڑائی نہیں جتائی، حالانکہ وہ بڑے تھے، اللہ نے ان کو بڑا بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کی بڑائی کو تسلیم کریں کہ زمین میں ان سے بڑا زیادہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ چھوٹے بن کر انہوں نے رہنا پسند کیا ہے، انہوں نے بندہ اور نبی بننا پسند کیا ہے، بندہ اور بادشاہ بننا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ اور میں اور آپ ذرا غور کریں، اپنے ہر چیز پر غور کریں، اپنی زندگی پر، اپنی گفتگو پر، اپنی رہائش پر، اپنے ڈریسنگ پر، اپنے کھانے پینے پر، ہر چیز پر غور کریں تو ہمارا سارا کام اس کے الٹ ہے۔ اب کام الٹ کرتے ہیں، اور جب بات آتی ہے مقام و مرتبے کی تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بس نبیوں کے ساتھ ہیں۔ کتنی یعنی دھوکے اور فریب والی بات ہے، شیطان نے کیسا ہمیں اور آپ کو دھوکہ دیا ہے شیطان نے۔ اور اللہ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب کوئی چھوٹا بنتا ہے تو اللہ اسے بڑا بنا دیتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے عزت دے دیتے ہیں، جب کوئی بڑا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ذلیل بھی کر دیتے ہیں۔ تو جو جنگ بدر میں قیدی آئے تھے بڑے بن کر آئے تھے، جو جنگ بدر میں لڑنے آئے تھے، جنگجو آئے تھے، بڑے بن کر آئے تھے، تو پھر ہوا کیا ان کے ساتھ؟ ہوئے مقتول 70 حملہ آور جنگ کے اندر، ہوئے مقتول 70 حملہ آور جنگ کے اندر، پڑے تھے جا بجا پامال خاک و خون کے اندر، یہی 70 برائے قتل و غارت بڑھ کے نکلے تھے، انہی کو موت کی آندھی چڑھی تھی، چڑھ کے نکلے تھے، انہیں اللہ سے، اللہ کے بندوں سے عداوت تھی، سروں پہ خود سری تھی اور سینوں میں شقاوت تھی، یہ پھونکوں سے بجھانا چاہتے تھے شمع عرفاں کو، یہ قوت سے دبانا چاہتے تھے نور ایمان کو، یہ سب کے سب مٹانے آئے تھے دین منور کو، یہی حق سے لڑانے آئے تھے باطل کے لشکر کو، یہی سب سے زیادہ تھے رسول پاک کے دشمن، بنائے فرش و عرش و کرسی و افلاک کے دشمن، یہ بہکاتے تھے راہ راست سے ہر ایک انسان کو، یہ ایذائیں دیا کرتے تھے ہر فرد مسلمان کو، مسلمان ہونے والوں پر ہزاروں ظلم ڈھاتے تھے، بہانہ کر کے جلتی ریت پر ان کو لٹاتے تھے، غلام اور لونڈیوں سید زباں تھی ان کے پنجوں میں، ان کو کیا کیا تھا؟ جتنے غلام تھے اور جو کنیزیں تھیں ان کو کیا کرتے تھے؟ شکنجوں میں قید میں رکھتے تھے، جنہیں اظہار ایمان پر یہ کستے تھے شکنجوں میں، یہی تھے آج اور دستے اجل تھا،
تند پنجہ تھا، انہی کی گردنیں تھیں اور عبرت کا شکنجا تھا۔ اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ طاقت کا نشہ جو ہے وہ بہت برا نشہ ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کی طاقت کا نشہ ہو جائے نا، اس وقت انسان کو خیال نہیں رہتا کہ کبھی میں بھی اسی مرحلے سے گزر سکتا ہوں، کبھی مجھے بھی انہی حالات کا سامنا پڑ سکتا ہے، سوچتا نہیں ہے۔ مظالم میں خیال پیش و پس آتا نہ تھا ان کو، ضعیفوں پر یتیموں پر ترس آتا نہ تھا ان کو۔ یہی تھے اب کہ امتحان خون پر نسل پر ناز تھا ان کو۔ یہ سمجھتے تھے ہمارا خون بڑا اچھا ہے، ہماری نسل بڑی اچھی ہے، ان کو بہت ناز تھا، خودی پر اور خود نمائی کے جنوں پر ناز تھا ان کو۔ لیکن جب حق آیا اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے کچلا تو فرمایا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ پڑے تھے اب یہی مٹی کے اوپر سر نگوں ہو کر، اور جو ان کا جنون تھا وہ جنون نتنوں کے راستے، ناک کے سوراخ سے بہ رہا تھا، موجیں خون ہو کر، خون بن کے بہ رہا تھا، ان کا جو جنون تھا وہ بہ رہا تھا۔ یہی تھے وہ جو لد کر آئے تھے سامان کثرت سے، بہانے کے لیے ایمان کو طوفان کثرت سے۔ وہ کثرت آج ایمان کے مقابل غرق و ذلت تھی کہ اس کثرت کی فاتح ایک وحدت والی امت تھی۔ یہی ابو جہل ظلم و جور سے ہرگز نہ تھکتا تھا، یہی اب منہ کے بل مٹی کے بستر پر سسکتا تھا۔ یہی ابو جہل ہے کہ کیا ہے، یہ اٹھا تھا کعبہ توحید کی تقریب کرنے کو، رسول اللہ کی تکذیب کرنے کو، مسلح اور تن آور ساتھیوں کو لے کے آیا تھا، مثال ابرہا ان ہاتھیوں کو لے کے آیا تھا۔ کہاں تھے وہ ساتھی؟ کون تھا پرسان حال اس کا؟ پڑا تھا توق بن کر اس کی گردن میں وبال اس کا۔ تو ہمیشہ ظلم و جور کرنے والوں کو سوچنا چاہیے، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کیسا بھی ہو، کتنی طاقت والا کیوں نہ ہو، کتنی بڑی فوج کیوں نہ ہو، کبھی بھی غریبوں کو، یتیموں کو، اللہ والوں کو نہ ستاؤ۔ بلکہ ہمارا اسلام اور دین کو بھیجنے والا ہمارا مالک تو کوئی بھی مظلوم ہو، کوئی بھی، ایون یہ کہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی آنکھ کو بھی ضائع نہیں کرتا، رد نہیں کرتا۔ ڈرنا چاہیے۔ ہمارے لیے اس میں بہت سارے سبق ہیں، ہمیں اپنے سبق کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بات کس کے لیے ہے۔ وہ تو بات ہے، وہ بھی اہم ہے، لیکن کیوں بیان ہوئی ہے؟ تاکہ ہم سبق پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بیان کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے، تاکہ ہم وہ کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں وہ شرمندگی، ہمیں وہ ذلت، ہمیں وہ نقصان اٹھانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیان کر کے بتاتے ہیں، سناتے ہیں، وہ اس لیے سناتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکیں۔ یہ قرآن یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ دیکھیے آپ کی زندگی شروع سے آخر تک، ابتدا سے انتہا تک ہماری زندگی کو بیان کرتا ہے، ہمارے نفع اور نقصان کو بیان کرتا ہے۔ اس میں ہماری زندگی ہے، ٹھیک ہے، کیا ہمارے لیے فائدہ ہے، کیا ہمارے لیے نقصان ہے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے قرآن کہ دیکھو تمہارے لیے اس میں کیا سبق ہے، تم اس میں اپنے لیے کیا سبق لے سکتے ہو۔ ہمارے لیے بے شمار سبق ہیں، بے شمار، ایک دو سبق نہیں ہیں ہمارے۔ آپ دیکھیں ایک آیت، اگر ایک آیت قرآن مجید کے لے لیں اور اگر انسان ایک آیت کو لے کے سمجھ لے، اسی پہ غور و فکر کر لے، اسی کو اپنے لیے راہ ہدایت بنا لے، تو ایک ہی آیت سے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ایسے عاجز کر دینے والی آپ کو ہے، ایسے معجز ہے، ایسا معجزہ ہے کہ ایک آیت ایسی آپ کو جو ہے وہ کہنا چاہیے نیچے سے اوپر پہنچا سکتی ہے، کفر سے اسلام میں لا سکتی ہے، گمراہی سے ہدایت دلا سکتی ہے۔ ایک ہی آیت آپ اس کے لے لیں اور ایک ہی آیت کو آپ اپنے لیے زندگی کے لیے کیا بنا لیں، اسوہ بنا لیں کہ دیکھو میں اس میں سے اپنے لیے کیا سبق لوں، میرے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ جب بھی قرآن پڑھیں اپنے لیے سبق ضرور نکالا کریں، دیکھا کریں کہ میں کیا کروں، پھر آیت کی تکرار کیا کریں، اس کو بار بار پڑھا کریں، بار بار اس کا ترجمہ پڑھیں، بار بار اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، راہیں کھل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل آسان کریں اور ہمیں ہر طرح کے کہنا چاہیے فریب سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھیں، ہر طرح کے دھوکے سے بچائے رکھیں۔ کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ فلاں کے لیے ہے، فلاں کے لیے ہے، میں تو جنتی ہوں، میں تو جناب ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ نہیں، آپ سب سے پہلے اپنے لیے سوچا کریں کہ پتہ نہیں میرے اندر کہیں ایسا تو نہیں، بہت ساری خامیاں مجھے نظر نہ آ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔